وکیل ملک صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے, تو آپ کی حکومت نے کوئی سکھ کا سانس لیا ہے, دکھ کا سانس لیا ہے, یا پھر سانس لینے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ پارس صاحبہ. دیکھیں, نہ تو کوئی سکھ کا سانس ہے, کوئی دکھ کا سانس ہے. اٹس بزنس ایز یوزول, اور روٹین ایک میٹر ہے جو 2/3 اکثریت سے جس کمیٹی نے ریکمینڈ کیا عزت مآب چیف جسٹس کو, انہوں نے آج اپنی حلف برداری بھی ان کی تقریب میں, بلکہ میں بھی شامل تھا صبح مارننگ میں, اور بڑی اچھی زبردست خوش اسلوبی سے, اور تمام تر سپریم کورٹ کے ججز, شاید جو کہا جا رہا تھا کہ کل تک جو نہیں آئے کیا وہ آج آئیں گے, تو آج اس ادارے نے ایک بڑا میسج دیا ہے کہ ہم یکجا ہیں اور ہم ایک ہیں, اور یونٹی بھی ہونی چاہیے. اور کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی بھی چیف جسٹس بنے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ادارے کے اندر کوئی ڈیوائیڈ ہے یا کوئی ایسی خلفشاری پائی جا رہی ہے. قطر ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں, اور آئین اور قانون کو ہی جو ہے اوپر رکھ کے. جو میسج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج دیا گیا, اگر وہ کل دے دیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ کل کیوں نہیں دیا گیا کہ ہم یکجا ہیں, ہم ایک ہے, کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے خطرناک قسم کی؟ پارس صاحب, یہ بہت اچھا آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. میں یہ ضرور کہوں گا کہ عزت مآب جج صاحبان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی پرسنل لائکس یا ڈس لائکس, یا کسی سیاسی جماعت, کسی بھی سیاسی جماعت کی لائکس یا ڈس لائکس کے اوپر, یا اپنی کوئی گروپنگ کر لینا, کوئی گروپنگ بنا لینا, یہ جج صاحبان کا کام نہیں ہے. وہ اے پولیٹیکل ہیں, وہ سیاست سے اوپر ہیں, سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کو, حکومت کے اپوزیشن کسی جج کو متنازع نہ بنائے, چونکہ یہاں پہ تو بنایا گیا نا, کسی کو آپ نے بنایا اور کسی کو پی ٹی آئی نے بنایا. میرے خیال سے پی ٹی آئی نے زیادہ بنایا, اور تینوں ہی اسٹیلر چوائسز تھیں, زبردست چوائسز تھیں. میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کمیٹی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ کس کو ریکمینڈ کریں, کس کو نہ ریکمینڈ کریں, لیکن جو جج صاحب چیف نہیں بن سکے, چیف جسٹس آف پاکستان, اس میں ان کا ہاتھ زیادہ ان کا ہاتھ زیادہ تھا, رائٹ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے پھر آپ کی توقعات اور جو اب امیدیں ہیں وہ پوری ہوں گی؟ میرے خیال سے ہماری امید ان سے صرف ایک ہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں, جو ان کا حال میں یا ایون کہ ان کے پورے کریئر میں جو فیصلے دیے گئے ہیں, چاہے آپ کے خلاف ہی ہوں, وہ آئین و قانون کے مطابق ہوں. بے شک ہمارے خلاف برداشت کر لیں گے ہم, بالکل برداشت. وہی جج اچھے لگتے ہیں جو اپنے حق میں فیصلے دیں یہاں پہ؟ نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ وہی جج اچھے ہیں جو آئین و قانون کے مطابق. کیا بات ہے, آپ نہیں چاہتے, آپ کی توقع یہ نہیں ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس کو اب ذرا روکا جائے, وہ ختم ہونا چاہیے؟ بالکل ختم ہونا چاہیے. کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ان ایشوز پہ خاموش ہو کے بیٹھیں جن ایشوز پہ فیصلوں سے حکومت کو نقصان ہوتا ہے, اور پھر وہ اسی نازک موڑ پہ چلی جاتی ہے جس نازک موڑ پہ یہ ملک 75 سالوں سے پچھلے دوڑ آئے؟ دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کو ڈیم بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کو نسلا ٹاور گرانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کو 190 ملین پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کو ٹماٹر, پیاز, انڈوں کی قیمت طے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریکوڈیک جیسے فیصلے جوڈیشری مت کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم, اس طرح کا جوڈیشل ایکٹیویزم مت ہو, لیکن جوڈیشل انڈیپینڈنس میں اور جوڈیشل اوور ریچ میں بہت فرق ہے. یہ فائن لائن ہے جس کو کراس نہیں کرنا چاہیے, اور میرے خیال سے اب جو ہے یہ چیز واضح طور پہ نظر آئے گی کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کو تو انشور کیا گیا ہے کہ ججز آزاد ہیں, عدلیہ آزاد ہے, لیکن جوڈیشل اوور ریچ جو ہے یا جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کو قلعہ کما. ویسے تو اب چیف جسٹس کے آپ نے اختیارات ہی ختم کر دیے ہیں, وہ تو سو موٹو نوٹس بھی نہیں لے سکتے ہیں, لیکن جس ڈیوائیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں بڑی خطرناک تقسیم ہے عدلیہ کے اندر. اور کل آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا نا, جو الوداعی ریفرنس تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, اس میں 5 یا 6 ججز جو تھے وہ غیر حاضر تھے, جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس ڈویژن کو, اس ڈیوائیڈ کو ختم کر سکیں گے, یا یہ مزید گہری ہوگی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب اٹینڈ کرنے کے بعد یہ ضرور میں نے دیکھا کہ کل جو ڈیوائیڈ تھی وہ آج نہیں تھی, اور وہ یہ ڈیوائیڈ ختم بھی ہو چکی ہے. اور اس لیے بھی کیونکہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں, ججز کو خود نہیں بولنا چاہیے. اور میرے خیال سے جو کل خط آیا, میں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ it reeked of personal attacks. مطلب نہ لکھا جاتا تو زیادہ, نہ لکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اور آپ تقریب اٹینڈ نہ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں, آپ کا پیغام ویسے ہی چلا جاتا ہے, لیکن خط لکھنے کی تو کیا. لیکن یہ روایت کس نے ڈالی؟ کہا جاتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ روایت ڈالی نا, اس میں جو سخت الفاظ لکھے گئے آپ اس کو تو کنڈیم کریں, لیکن خط و خطابت ہونی نہیں چاہیے نا سر.
بالکل سرے سے نہیں ہونی چاہیے. عقیل ملک صاحب، میاں صاحب لنڈن چلے گئے ہیں، کیا خیال ہے کہ جلد واپس آ جائیں گے؟ چونکہ بھائی قومی اسمبلی میں شجاعت والی بات ہے نا، قومی اسمبلی جو ہے اس میں آپ کا ایک ایک ووٹ بڑا قیمتی ہے. ایمرجنسی میں آپ کو 27ویں آئینی ترمیم بھی لانی پڑ سکتی ہے، تو کیا پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ووٹ اس پہ آپ فضول محنت ضائع کریں گے؟ نہیں دیکھیں پارس، سب سے پہلی تو بات یہ کہ میاں صاحب گئے ہیں اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ جائے، چھٹی منائے اور یا علاج کے لیے چیک اپ کرائے. خوبصورتی سے ان کے حوالے سے گئی، ان کا حق ہے، وہ کبھی نہیں، وہ اب وہ گئے ہیں اور وہ چھٹی کے حوالے سے گئے ہیں. آ جائیں گے نا جلدی، قیام کریں گے لندن میں، پھر امریکہ جائیں گے، پھر لندن آئیں گے، پھر ان کے میڈیکل چیک اپ 27ویں ترمیم سے پہلے آ جائیں گے. 27ویں ترمیم سے بالکل پہلے وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو لوگ جو استعمال نہیں ہوئے، جو کہا جا رہا تھا جن کے لیے سر توڑ کوششیں ہوئیں، وہ بھی اس وقت منظر عام پہ نہیں آئے، آگے کام آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں 12 جولائی کو یہ کہا تھا کہ یہ آزاد کس طرف جائیں گے اور یہ آزاد کس طرف ہوں گے، اور ان کے علاوہ بھی آزاد ہیں اور ان کے علاوہ ہی آزاد تھے اس آئینی ترمیم میں جو کام آئے. اور آپ نے کہا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور وہ دیکھا ہم نے آزاد کس کا ووٹ لے کر آئے تھے. دیکھیں ووٹ پڑا تھا، کیا انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی کوئی یا پی ٹی آئی کی کوئی بیان حلفیاں جمع کرائیں؟ نہیں. نہ کھچی صاحب نے جمع کرائیں، نہ ظہور قریشی صاحب نے جمع کرائیں، نہیں وہ مبارک زیب جو لڑکا ہے وہ اس نے جمع کرائیں. الیکشن کیمپین کس کے نام پہ کی گئی تھی؟ دیکھیں اس کے اب وہیں پہ مبارک زیب کی ہی بات کر رہے ہیں. اگر مبارک زیب کی بات کر لیں، اس کو ٹکٹ ہی نہیں دیا. وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ہرا کے آیا، ان کو چھوڑ دیں، باقیوں پہ آ جائیں. باقی دیگر جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے، کھچی صاحب کی اگر آپ بات کریں، ان کے دادا ایم این اے تھے، ان کے والد ایم این اے تھے، ان کے بھائی ایم این اے تھے، وہ خود ایم این اے، اور وہ کتنے عرصے سے وہ جیتے آ رہے ہیں. مطلب انہوں نے عمران خان کا کیمپین میں نام ہی نہیں لیا، ان کے نام پہ عمران خان کے نام پہ ووٹ ہی نہیں پڑا. لیکن ادروائز ویسے ایک بات کی جائے تو ان کا اپنا بھی ووٹ بینک ہے. اچھا، اب یہ بتائیں، آگے چلتے ہیں، چلیں یہ بات تو چلتی رہے گی. 27ویں جو ترمیم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جلد لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں اب یہ لگتا تو ایسے ہی ہے کافی لوپ ہولز رہ گئے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ایسے سکم ہیں جن کو دور کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے. میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں، آئندہ آنے والے ہفتے میں سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے ان کی تعداد بڑھنے کے حوالے سے لیجسلیشن ضرور ہوگی. اسی طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اس میں جو امینڈمنٹس ہیں فردر وہ بھی ضرور ہوں گی. برابر ہو جائیں یا حکومت کی طرف بھاری ہو جائیں؟ دیکھیں، جب بھی کبھی آئینی ترمیم ہوتی ہے یا قانون سازی ہوتی ہے، اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ افیکٹ اس کے ساتھ سبارڈینیٹ یا سپورٹیو لیجسلیشن پہ آتا ہے. اسی لیے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر کوئی ایسی ایمبیگوٹی ہے یا کوئی ایسا اوور لیپ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مثال کے طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اب وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچز یا 184 کے حوالے سے چیزیں نہیں ہو سکتی. وہ کمیٹی کے پاس اختیار نہیں ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت 191A آپ نے آرٹیکل انسرٹ کیا تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فارمیشن کرے گی بینچز کی، جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں. اب اس کمیٹی کا نہیں، وہ قانون شاید ہو سکتا ہے وہ سیکشنمنٹ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سیکشن میں کوئی بہتر امینڈمنٹ چیز ہو کے جو ہے وہ سامنے. ججز کی تعداد کتنی بڑھانے کا ارادہ ہے، کتنی کریں گے؟ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ 23 ججز انکلوڈنگ دا چیف جسٹس ہوں گے. 17 سے 23 ابھی کیونکہ 17 ہیں، اور جو آئین ساز تھے، آئین سازوں نے کبھی یہ قدغن نہیں لگائی تھی کہ آپ نمبر آف ججز پہ یا آپ 17 رکھیں، 20 رکھیں، 23 رکھیں. انہوں نے یہ اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے کہ وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے 17 سے 23 انکلوڈنگ چیف جسٹس. اور پرائیویٹ ممبر بل لائیں گے اس پہ؟ نہیں، یہ گورنمنٹ بیکڈ بل ہوگا. رائٹ. آپ نے ایک چیز اور آپ نے کہا کہ کوئی ابہام، کوئی سکم نہیں ہے، تو یہ کچھ سوالات ہیں نا کہ جو آئینی بینچ ہے اس پہ مقدمات، اس میں کون ٹرانسفر کرے گا؟ نیا جوڈیشل کمیشن بنے گا یا یہی جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں مزید اراکین جو ہیں اس کا اضافہ ہوگا؟ اور پھر چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج کون ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں، آیا وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، میں یہ تمام تر سوالات کو ایڈریس کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ نئے ججز کے میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ ابھی اگر اینی ایگزسٹنگ سٹرکچر یا اسی ایگزسٹنگ نمبر آف ججز کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر تو آئینی بینچ نہیں ہو سکتا. آئینی بینچ میں جو مقدمات ٹرانسفر ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جب فارمیشن کرے گی بینچز کی، پہلے تو انہوں نے اپنا ایک نیا ممبر بنانا ہے جو موسٹ سینئر جج ہوگا کانسٹیٹیوشنل بینچز کا. وہ کون ہے؟ اس کی میں یہ بات، یا سینئر پیونے کون ہے؟ دیکھیں، وہ انہی سپریم کورٹ کے ججز میں سے کوئی ایک ہوگا. ایک ہی ہوں گے نا، کوئی بتا دیں، آپ کو پتا ہو. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کیونکہ 3 ججز تھے جو کنسیڈر ہوئے اتنی لمبی چوڑی بات، کیا ہم سمجھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے وہی سینئر موسٹ جج؟ وہ ہو بھی سکتے ہیں، وہ نہیں بھی ہو سکتے. وہ سینئر پیونے نہیں ہیں. نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تینوں جج ابھی جب کنسیڈر ہوئے، تیسرے نمبر والے جج ریکمینڈ کیے کمیٹی نے، تو اس کے بعد جو 2-3 سینئر ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور جو
चौथे 5वें छठे नंबर पे वो कंसिडर हो सकते कह रहे हैं। हैं मैं ये नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा, कतन किसी का नाम नहीं ले रहा और ना लेना चाहिए। तो कोई एक होगा, वो तो साफ जाहिर है ना। देखिए अब ये लॉट तो आपने कर ली ना, एज कंसिडर किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनमें से एक को आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रेकमेंड किया, आज उन्होंने अपना ओथ भी ले लिया। इसी के साथ जब नेक्स्ट जो लॉट, आज एक और काम भी हुआ, जस्टिस याया अफरीदी ने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस है ना उस पर कमेटी कॉल की, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो ही सीनियर प्यूने हैं। तो सीनियर प्यूने कौन है? जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या वही जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होंगे? ये बात फिर तय है, क्लियर है, वो खुद लिख रहे हैं कि सीनियर प्यूने जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूने जज विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो सीनियर प्यूने जरूर हैं, लेकिन इसमें ये कभी नहीं लिखा, ये कभी भी नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा इस पूरी तरमीम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो मोस्ट सीनियर जज होंगे वो सीनियर प्यूने होंगे, ये यहाँ पे तो नहीं लिखा। चलें, तो यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो इबाम है। नहीं, अभी देखें ना, परसों वजारत कानून की तरफ से भी एक वजाहत आई, ये इबाम दूर करने के लिए वो एक ही वजाहत आएगी और वजाहतें भी आएंगी। देखिए एक ही वजाहत है, उस वजाहत ने काफी क्लैरिटी कर दी है इस तमाम तर चीज में, और ये चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि जो सीनियर मोस्ट जज बेंचेस में से होगा, अगर उस वजाहत ने क्लैरिटी की होती ना तो अभी आप फौरन मेरे सवाल के जवाब में कहते जी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वही सीनियर प्यू नहीं, मैं तो नहीं कह सकता। ये जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना मेंबर इंडक्ट करना है, जब बेंचेस बनने हैं तो सीनियर मोस्ट उन जजेस में से जो बेंचेस में होंगे उनमें से सीनियर मोस्ट कौन होगा। आप कह रहे हैं अभी कमीशन बनेगा तो पता चलेगा कि कौन होगा। कमीशन की फॉर्मेशन है, सिर्फ 2 MNAs की नॉमिनेशन होनी है, एक ऑपोजिशन एक हुकूमत, 2 सेनेटर्स की होनी है, एक सिविल सोसाइटी से होनी है। आपने वो सुना हुआ है ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। किसकी नकल की इन्होंने? देखिए ना, नकल किसकी की? नकल मींस जो पढ़ा लिख कर नहीं आता वो नकल करके आता है, उसको समझ नहीं आती उन्होंने क्या किया, किधर से क्या किया, इनको कहा गया ये मौलाना फजल रहमान साहब ने तरमीम में साथ दिया है उनका, उनके साथ इन्होंने झूठ बोला है। अभी क्या कह रहे थे? अभी आप मुझे ये बात बताएं, असलम गौरी साहब क्या रहे थे? हमारी कोई कमिटमेंट नहीं, झूठ बोला है, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी। जब आपने इस मुसवदे में डाल दिया, जब इसमें सबने वोट कर लिया कि 5 मिनट पहले जो मुझे बताएं गौरी साहब क्या कह रहे हैं, मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, बीबी क्या कह रहे हैं?